اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تبلیغ اسلامی کی مایہ ناز تحریر بے نمازی کی سزا سے 7واں درس۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار عبد اقرار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو وقت گزار کر یعنی قضا کر کے پڑھیں۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو العالی رضی اللہ عنہ نے ساہون سے متعلق فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقررہ اوقات پر نماز نہیں پڑھتے اور رکوع و سجود کو پورا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساہون کا معنی یہ ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے ساہون کا معنی یہ بیان کیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اگر نماز پڑھیں تو ثواب کی امید نہیں رکھتے اور اگر نماز چھوڑ دیں تو اس پر سزا کا خوف نہیں رکھتے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کو حقیر سمجھ کر غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے تو دکھاوے کی اور نماز فوت ہو جائے تو اس کو افسوس تک نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے اور جب کہ مسلمان موجود ہوتے تھے اور جب مسلمان موجود نہ ہوتے تو وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، نماز کو حقیر، ہلکا اور بے قدر جانتے ہوئے اور غیر اہم سمجھتے ہوئے غفلت و سستی برتنا اور نماز کو قضا کر دینا اور اس پر کوئی ندامت و افسوس نہ کرنا اور اگر نماز پڑھنا بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مثلا کسی دینی محفل میں گئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً نماز کا پڑھنا یا نمازی حضرات کے ساتھ ہونے کی وجہ سے شرمائی نماز پڑھ لینا مگر تنہائی میں نماز کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ ان منافقوں کا کام ہے جن کے لیے وادی ویل کا دردناک عذاب ہے۔ لہذا ہمیں نمازوں کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے اور صحیح انداز پر اسے ادا کرنا چاہیے اور منافقانہ انداز سے مکمل طور پر بچنا چاہیے تاکہ ہم وادی ویل کا مستحق نہ بنیں۔ یاد رکھیے نمازوں کو بے پرواہی سے ادا کرنا، رکوع و سجود صحیح طور پر ادا نہ کرنا، مثلا نماز کے وقت دوست یاروں کے ساتھ گپے ہانکتے رہنا، کھیل کود میں مشغول رہنا، فلمیں ڈراموں میں لگے رہنا یا دکانداری میں مصروف رہنا اور جب نماز کا وقت ختم ہونے کو آئے تو جلد بازی میں مرغ کی طرح 3-4 ٹھونگے مار کر فارغ ہو جانا کہ نہ قرات صحیح کی نہ رکوع و سجود کا حق ادا کیا۔ نیز دوران نماز داڑھی اور سر کے بالوں اور کپڑوں سے کھیلتے رہنا، نمازوں کا خشوع اور خضوع سے خالی ہونا کہ کھڑے تو نماز میں ہوں مگر قلب و ذہن کے افکار و خیالات کاروبار، گھر بار یا دوست یاروں میں الجھے رہیں اور جب نماز ختم ہو تو یہ بھی نہ یاد رہے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے اور ان میں کیا کچھ پڑھا ہے۔
اس طرح نماز ادا کرنا ایک مومن کی شان نہیں۔ لہذا ہمیں مکمل پابندی وقت اور اخلاص و محبت کے ساتھ صحیح طریقے پر نماز کو ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی حقیقی برکات و ثمرات حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو صحیح معنوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔